جب سرحد پار گولی چلتی ہے تو صرف سپاہی نہیں، دونوں طرف کی مائیں کانپ اٹھتی ہیں۔ جب کسی شہر میں دھماکہ ہوتا ہے تو صرف اینٹیں نہیں گرتی، خواب بکھر جاتے ہیں۔ پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ایک بار پھر الزامات کی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیا گیا۔ بھارتی میڈیا، یوٹیوبرز اور بعض سابق فوجی افسران نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ سوال یہ ہے، کیا سچ میں پاکستان اس کا ذمہ دار ہے یا یہ صرف ایک منصوبہ بندی کے تحت نفرت اور سیاست چمکانے کی کوشش ہے؟ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جذبات کی نہیں، حقائق کی بنیاد پر بات کریں گے۔ پاکستان کا موقف کیا ہے، پاک فوج کہاں کھڑی ہے، اور آخر کب تک ہم عام انسانوں کو نفرت کے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے۔ پہلگام، جو کہ وادی کشمیر کا ایک دلکش سیاحتی مقام ہے، قدرتی خوبصورتی اور پرامن ماحول کے لیے جانا جاتا ہے۔ تاہم 22 اپریل 2025 کو اس پرامن فضا میں دہشت گردی کا ایک خونی واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بیساران کے علاقے میں پیش آنے والے اس واقعے میں درجنوں بے گناہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حملہ نہ صرف وادی میں خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بنا، بلکہ اس نے کشمیریوں کی طویل جدوجہد پر بھی ایک اور زخم لگا دیا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب مقبوضہ کشمیر میں صورتحال پہلے ہی کشیدہ تھی۔ بھارتی حکومت کے سخت پالیسیوں اور انسانی حقوق کے مسلسل خلاف ورزیوں نے پہلے ہی عوام کو شدید ذہنی اور معاشی دباؤ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ پہلگام کے قریب بیساران میں حملہ آوروں نے سیاحوں کی ایک بس کو نشانہ بنایا۔ گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 26 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے۔ حملے کی منصوبہ بندی انتہائی منظم اور تربیت یافتہ انداز میں کی گئی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور اچانک نمودار ہوئے اور چند ہی لمحوں میں خون کی ندیاں بہا دی۔ یہ واقعہ بھارت کی سیکیورٹی نامی کو بے نقاب کرتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں پہلے سے ہائی الرٹ جاری تھا۔ اس واقعے کے بعد وادی میں خوف کی فضا پھیل گئی اور عوام کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ سیاحتی سرگرمیاں مکمل طور پر رک گئی اور حکومت نے فوجی گشت بڑھا دیا۔ ایک نام نہاد تنظیم، کشمیر ریزسٹنس، نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس تنظیم نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیوں کے خلاف انتقامی اقدام تھا۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس تنظیم کا وجود مشکوک ہے اور یہ بھارت کی جانب سے جھوٹے بیانیے گڑھنے کی پرانی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات میں جعلی تنظیموں کا نام استعمال کر کے کشمیریوں کی پرامن جدوجہد کو بدنام کیا گیا۔ یہ بات اہم ہے کہ کشمیری عوام اور حقیقی آزادی پسند تحریکیں ہمیشہ دہشت گردی سے لا تعلقی کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ ان کا موقف واضح ہے کہ وہ سیاسی و سفارتی طریقے سے حق کے خود ارادیت کے حامی ہیں۔ بھارتی حکومت نے حسب روایت بغیر تحقیق کے فوری طور پر پاکستان پر الزام عائد کر دیا۔ بھارتی وزراء اور میڈیا نے حملے کے فوراً بعد پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کر ایک مخصوص بیانیہ پیش کیا۔ یہ الزامات نہ صرف حقائق کے منافی ہیں بلکہ ایک پرانی سیاسی چال بھی ہیں، جس کا مقصد عالمی توجہ اصل مسئلے یعنی کشمیر کی صورتحال سے ہٹانا ہے۔ اس حملے کو بنیاد بنا کر بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مزید کریک ڈاؤن شروع کر دیا، جس سے بے گناہ کشمیریوں کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر پابندیاں، گرفتاریوں میں اضافہ اور گھر گھر چھاپے بھارتی حکومت کی فاشسٹ پالیسیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارت کے کچھ یوٹیوبرز اور سابق فوجی افسران کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آئے جو نہ صرف اشتعال انگیز ہیں بلکہ خطے میں کشیدگی کو بڑھاوا دینے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ایک معروف ریٹائرڈ میجر نے یہاں تک کہہ دیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر دینا چاہیے، پاکستان کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے، کرکٹ سمیت ہر سطح پر بائیکاٹ کیا جانا چاہیے اور لائن آف کنٹرول پر حملے کر کے جنگ چھڑ دینی چاہیے۔ یہ بیانیہ کسی بھی طور پر عام آدمی کے مفاد میں نہیں بلکہ صرف نفرت، تباہی اور جنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات دراصل یوٹیوب ویوز، شہرت یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا نقصان عام انسان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جنگ کا بوجھ صرف سپاہی یا رہنما نہیں بلکہ وہ کسان، وہ مزدور، وہ طالب علم، وہ ماں اور وہ بچہ اٹھاتا ہے جو روزمرہ کی زندگی میں امن اور سکون کا متلاشی ہے۔ اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں طرف نقصان ہوتا ہے۔ ان بیانات سے کسی ایک قوم کا فائدہ نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے۔ ایسے یوٹیوبرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ
کہ کیا ہمیں نوجوانوں کے دلوں میں نفرت بھرنی ہے یا ان کے ذہنوں میں علم، شعور اور بھائی چارے کا پیغام دینا ہے۔ جب ایک طرف سے غلط بیانیہ آتا ہے تو اس کا جواب اگر دوسرے طرف سے بھی نفرت میں دیا جائے تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جاتا ہے۔ دونوں طرف کے عوام کو چاہیے کہ وہ نفرت کے سوداگروں کو مسترد کریں اور امن، دوستی اور باہمی احترام کی بات کریں۔ یہی اصل قوم پرستی ہے، جب ہم اپنے ملک کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ دفتر خارجہ نے فوری طور پر بیان جاری کیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کا مخالف ہے اور معصوم جانوں کے ضیاع پر افسوس کرتا ہے۔ وزیر خارجہ پاکستان نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑ چکا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کی یک طرفہ پالیسیوں اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا نوٹس لے۔ اس حملے کو جواز بنا کر کشمیر کی تحریک کو دہشت گردی قرار دینا سراسر غلط ہے۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کی ہے۔ فوجی قیادت نے واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کشمیر کے حق خود ارادیت کی حمایت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اس حملے کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ بھارت ایسے حملوں کو بنیاد بنا کر پاکستان پر الزام تراشی بند کرے۔ افواج پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑ چکی ہیں اور قربانیوں کی طویل فہرست رکھتی ہیں۔ پاک فوج دنیا کی وہ واحد فورس ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کر کے ملک کو امن کی راہ پر ڈالا۔ پہلگام حملے نے مقبوضہ کشمیر کی سیاحت پر بھی کاری ضرب لگائی ہے۔ وادی میں امن و امان کی خراب صورتحال نے مقامی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ سیاحت کشمیری عوام کا بڑا ذریعہ معاش ہے، لیکن بھارتی پالیسیوں نے اس شعبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ سیکیورٹی کے نام پر لگائی جانے والی پابندیاں کشمیری عوام کی معاشی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، نہ تو سیاحت فروغ پائے گی، نہ ہی وادی میں امن آئے گا۔ بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ طاقت کے زور پر کشمیریوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ دوستوں، اختلاف رائے ہر معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نفرت پھیلانے والے الفاظ وقتی جوش تو دلا سکتے ہیں، مگر وہ نسلوں تک دلوں میں زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں امن کی بات کرنی ہے، محبت کا پیغام دینا ہے اور دونوں قوموں کے عام لوگوں کے دل جیتنے ہیں، کیونکہ جنگیں کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ افواج پاکستان اپنی جگہ مضبوط اور باوقار انداز میں کھڑی ہے۔ ہمارے ادارے، ہماری حکومت اور عوام سب کشمیر کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں دنیا کو یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں جو صرف اپنے دفاع کے لیے کھڑی ہوتی ہے، نہ کہ نفرت یا جنگ کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید تحقیقاتی اور سچ پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی حمایت ہی ہماری طاقت ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائے۔